اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار. ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں اس پروگرام کے روح رواں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت شکریہ. آپ ہمیشہ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا پہلا سوال جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے محمد وسیم قریشی نے فاروق آباد پنجاب سے. پوچھتے ہیں فاروقی صاحب، میں ساری زندگی غریبی کی چکی میں پستا رہا ہوں. اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حلال اور حرام کو بالکل دیہان نہیں کیا. سب کے لیے تودو کی ہے، گناہ اور نیکی کی کوئی تمیز نہیں کی. اب عمر کے آخری حصے میں احساس ہوتا ہے کہ مرنا بھی ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے. تو آپ سے درخواست ہے کہ جو کچھ میں کر چکا اس کی بخشش کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب، ویلکم سر. اور وسیم قریشی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے رہنمائی طلب کی. یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. قرآن پاک میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بے شک. تم ضرور اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے جو اس کا ادراک رکھتے ہیں، قرآن و سنت اور اللہ کے احکامات سے آگاہ ہیں، بے شک. تم ان سے پوچھ لیا کرو گے تمہیں علم نہ ہو. ان کا سوال جو ہے اس میں 2-3 بنیادی جہتیں بنتی ہیں. سب سے پہلی جہت جو ہے جو انہوں نے بیان کی کہ زندگی کا حصہ جو ہے وہ زیادہ غربت یا افلاس میں رہا. تو دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، بے شک. کسی سے بے کمی کر کے آزماتا ہے. یہ اس کا ایک اصول ہے. قرآن پاک میں اس کو اللہ کریم نے اس طرح بھی بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وہاں پہلے خوف کا ذکر، پھر بھوک کا ذکر. بھوک کا ذکر. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ اکبر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ایک حضور علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، یا اللہ مجھے غریبوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اللہ غریبوں کے ساتھ میرا حشر ہو، اور غریبوں کے ساتھ میں تیری رضا کے ساتھ جنت میں داخل. سبحان اللہ. تو یہ بھی حدیث ہے کہ سینکڑوں سال پہلے جس کو ہم عام غریب غربا کہتے ہیں، وہ امیروں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کیونکہ وہ عمرا حساب کتاب سارا دینا کلیئر کرنا جو ہے. تو اس اعتبار سے غریب ہونا کوئی ایسا تانا یا مینا نہیں ہے، اور شریعت کے اندر یہ کوئی کسر شان اور عار بھی نہیں ہے. بے شک. کیونکہ حضور علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا، مجھے بتاؤ غریب کون ہے؟ تو انہوں نے بھی ایک روایتی بات کی کہ جس کے بعد درہم اور دینار نہ ہو، مال دولت نہ ہو. تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں وہ غریب نہیں. اللہ. غریب وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی، نمازیں بھی، زکوٰتیں بھی، حج بھی، روزے بھی، دیگر عبادات بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سارے لوگوں کی دل آزاریاں کی ہوں گی. کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے حقوق العباد میں بہت ساری بے اعتدالیاں کی ہوں گی. تو اللہ کے قانون کے مطابق اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ان متاثرین کو دے دی جائیں گی جن پہ وہ ظلم اور زیادتی کرتا رہا، ان سے مال کھاتا رہا، ان کی دل آزاریاں کرتا رہا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ایک ایک کر کے ساری ختم ہو جائیں. اللہ. لیکن اس کے ابھی جرائم کا سلسلہ ذخیرہ باقی ہوگا. نہیں ہوا. تو پھر جو ہے، یعنی جو لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیے، پھر لوگوں کے گناہ اس کے ساتھ تھوپ دیے جائیں گے، اللہ. اور سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کنگلا ہو جائے گا،
मुफलस हो जाएगा। और नेकियां ना होने की वजह से वमन यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा। नेकी और बदी सारा कुछ सामने होगा। सामने हो कुरान का असूल है कि वमन साकुलत मवाज़ीनुहु बेशक फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु अल्लाहु अकबर फ़उम्मुहु हाविया हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। हामिया तो अमाल नेकियों के ख़त्म हो जाएंगे, इस बिना पे उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। तो इस एतबार से वो हमारे बहन भाई या अहले वतन या इंसान अगर उनके पास माली आसूदगी की कमी है तो ये कोई आर वाली बात नहीं। वो हदीस शरीफ में आता है ना कि जो अल्लाह ताला इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तवक्कुल तवक्कुल करने को वालों को पसंद पसंद करता है। और कंटेंटमेंट इज़ वेल्थ, ये भी कहा बेशक गया कनात बहुत बड़ी दौलत है। बेशक ये तो ये पहलू है। दूसरा इसमें ये है कि जो इंसान से अल्लाह और रसूल के अहकामात के ज़िमन में रोज़ी रोटी कमाने के दौरान उसे कमी कोताहियाँ हुई हैं, तो इसके भी दो पहलू हैं। एक हकूक़ुल्लाह के हवाले से कमियाँ रह गईं, दूसरी हकूक़ुल इबाद के हवाले से कमियाँ रह गईं। तो इनको माज़ इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ के जो है वो सबको कंपनसेट करना, ये गैर फितरी सा भी है। और ये अदल इंसाफ के तकाज़ों के भी मुनाफी है कि सारी दुनिया में कत्ल गारत मचा के इंसान इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ के बेशक जो समझे कि मैंने सबको कंपनसेट कर दिया है। तो इसमें भी दो पहलू आ जाते हैं। बाद शुअरा तो कहते हैं कि उम्र सारी तो गुज़री इश्क़ बुता में मोमिन, आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। अल्लाह और गालिब ने भी कहा कि काबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हज़रत इकबाल ने भी ज़िक्र किया कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है बरसों में नवाजी बन न सका। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। तो लेकिन शरीयत में ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमाया कि कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। बेशक बेशक कि ए वो लोगों जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, हकूक़ुल्लाह हकूक़ुल इबाद किसी मामले में, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और हकूक़ुल इबाद के हवाले से भी ज़िक्र है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुछ सहाबा से हज़ूर अलैहिस्सलाम के अहकामात के हवाले से कुछ कमी कोताही हुई, तो उन्होंने, एक सहाबी ने अपने आप को सतून से बांध लिया मस्जिद नबवी में, वो 2-3 दिन इस तरह दुआएं करता रहा। तो सरकार ने फरमाया कि ये मामला मेरे रेलेवेंट था, मेरे पास आता बेशक तो मामला जल्दी क्लियर हो जाता। बाहर क्या उसको सरकार की खिदमत में लाया गया। तो आपने फरमाया भाई आइंदा ज़रा मोहतात रहो और जो अल्लाह नबी का हुक्म है उसको प्रायोरिटी दो, उसको तरजीह दो, उसको फॉलो करो। समीना व अताना। बेशक तो मायूस नहीं होना, ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ है कि इसने कहा है कि अगर मरने से पहले किसी भी वक्त इंसान को सच्ची तौबा की तौफीक मिल जाए, तो सच्ची तौबा जो है ये पहली ज़रूरत है। अत्ताइबीन अल आबिदीन, बेशक पहले तौबा। अत्तौबा तो मुक़द्दमुन अलल इबादा, तौबा जो है वो इबादत पर मुक़द्दम है। तो तौबा करने के बाद कि आइंदा कोताही नहीं होगी, तो सबसे पहले जो अल्लाह के हकूक़ के हवाले से नमाज, रोज़े, हज, ज़कात की कमी है उसका अज़ाला किया जाए। फिर हकूक़ुल इबाद के हवाले से जो कमियाँ कोताहियाँ हैं, जहाँ तक हो सकता है उसको कंपनसेट किया जाए। और कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बड़ी अच्छी दुआ है कि फ़ातिर समावात वल अर्द अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ानी मुस्लिम व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। सुभान। ज़मीन व आसमान का वो बनाने वाला है अल्लाह, तू ही मेरा मालिक और कारसाज है। बेशक तो तेरी बारगाह में मैं हाज़िर हूँ,
مجھے اہل ایمان کے ساتھ ہمیں موت دینا ایمان کی حالت میں، اور اللہ والوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے۔ جن کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتا اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی واغفر لہم، اے اللہ جن جن کا میں حق لٹا سکا ہوں کوشش کر کے لٹا دیا ہے، جو میری دسترس سے باہر ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی بخش دے اور ان کو بھی بخش دے۔ امید ہے کہ ان کے لیے جو زندگی میں وہ بخشش و استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اس کو کمی کو پورا کر کے کمپنسیٹ کر کے اس کے لیے اپنے کرم کا دروازہ کھول دے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں نیّر خاتون نامی ایک محترمہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اکیلی 2 جوان بچیوں کی ماں ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ میرے شوہر ہیں تو صحیح، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑ گئے ہیں۔ ہم ماں بیٹیاں قرآن پڑھا کر اور ٹیوشن پڑھا کر اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ 2 کمروں کا اپنا گھر بھی ہے، مگر اس پر میرے جیٹھ کی نظر ہے۔ جب تک میرے شوہر زندہ ہیں وہ گھر تب تک تو محفوظ ہے، اس کے بعد نہ جانے کیا ہو۔ بچیاں کالج جاتی ہیں، میری یہی کل کائنات ہے، لیکن میرے جیٹھ ہیلے بہانے سے ذہنی اور اعصابی تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ہم چپ خاموش ہو کر پھر بھی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسی دعا بتائیں جو کسی اللہ کے نیک بندے نے مانگی ہو اور اللہ کے ہاں مستجاب ہوئی ہو، تاکہ اس سے ہماری یہ مشکل حل ہو سکے۔ شکریہ عمران خان صاحب، ویلکم سر۔ اور اپنی اس بہن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بڑا محبوب اور مجرب طریقہ ہے۔ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے ان حالات میں وہ تویز دھاگے والوں کے پاس جا پھنستے ہیں، کالے چٹے علوم کے اندر پڑ جاتے ہیں اور کئی قسم کی قباحتوں کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مقدس ہمارے پاس ایک کھلی کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی یہ بات بیان کی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ دیکھو میں تمہارے پاس ساری تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد خطبہ حجۃ الوداع وہ 54 اور اس سے بھی زیادہ، بعض نے اس کے تمام شکیں بیان کی، ہر شعبہ زندگی کے بارے میں پوری رہنمائی دینے کے بعد پھر آخر میں فرمایا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، منسلک رہو گے۔ سن لو، ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے، اور دوسری تمہارے نبی کی سنت ہے، اس نے جس طرح زندگی گزاری وہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو ہمیں ان حالات میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہی سب سے مؤثر ترین ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بہن جو ہے نیّر خاتون صاحبہ تربت سے، جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، تو ان کو مبارکباد اور شاباش دینی چاہیے اس بات پہ کہ انہوں نے صبر و قناعت کا راستہ اختیار کیا، اور ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی تو اکیلا نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو صبر کی راہ پہ چل رہا ہے۔ آزمائش کسی وقت بھی زندگی کے کسی حصے میں بھی آ سکتی ہے، اور دوسری ان کے لیے اور ایک بہت بڑی شاباش بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے روزی روٹی چلانے کے لیے، کچن چلانے کے لیے، ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے ایک حلال طریقہ اختیار کیا۔ نمبر 1 وہ قرآن پڑھاتی ہیں، یہ بذات خود انا ما بعثت معلما، سرکار نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انا ما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو تعلیم دینا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور دین کی تعلیم دینا اس سے بھی بڑی سعادت ہے، کہ جیسے کہ قرآن مقدس سب سے اعلیٰ ترین کتاب ہے، سرکار نے فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن کی فضیلت ہر کلام پہ، ہر علم پہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر۔ تو تعلیم دیتی ہیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، جائز طریقے سے، مہذب طریقے سے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہتے ہوئے، تو یہ دونوں عمل بہت مستحسن ہیں۔ بے شک۔ اور یقیناً اس قرآن کی برکتیں ان کی زندگی کے، ان کے آل اولاد کی زندگی کے بھی شامل حال ہیں،
اور وہ جو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، جو بچے ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ ایک معنوی اولاد ہے۔ بے شک، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم یہ دعا کرو، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان اے اللہ، ہمیں ہمارے بیویوں اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرو، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بناؤ، بنا، یعنی ان کا پیشرو بناؤ۔ تو گویا کہ ہم بچوں کو تعلیم جب دیتے ہیں، ان میں بعض بڑے بڑے افسران بن جاتے ہیں، علماء بن جاتے ہیں، محققین بن جاتے ہیں، مفسرین بن جاتے ہیں، تو ان کا ہر امر خیر جنہوں نے وہ راہ دکھایا ان کے نام اعمال میں صدقہ بھی جاریہ کے وہ طور پر، شامل ہو کے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ الدال علی الخیر کا فاعل، کہ نیکی کی راہ دکھانے والا کرنے والے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، تو باقی دعائیں جو ہیں ان حالات میں بہت ساری ہیں، تو وہ دعائیں کرنی چاہیے، بالخصوص رزق حلال کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ حضور علیہ السلام کی صلی اللہ ایک علیہ محبوب وسلم، دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جائے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، مجھے حلال سے کفایت فرما اور حرام سے مجھ کو بچا کے رکھ، اور اپنی جناب سے مجھے اتنا عطا فرما سبحان اللہ، کہ میں غنی ہو جاؤں اور محتاجیوں سے محفوظ رہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء تو یہ دعا بھی، باقی جو جیٹھ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان کے گھر پہ نظر ہے اور وہ ذہنی جو ہے وہ اذیت کا باعث اذیت کا بنتے باعث ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں ایک دعا ہے حضرت طالوت علیہ السلام کی۔ لشکر چھوٹا تھا اور قوم عمالقہ اور دشمن بہت بھاری بڑا، اکثریت تھی، اور بڑے بڑے طاقتور اور دلیر اور لمبے قد کے لوگ تھے۔ اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام جو بظاہر وہ ایک شیفرڈ تھے، گڈریے تھے، تو وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنی مہارت سے وہ جالوت جو ہے اس کے سر پہ وہ پتھر مارا جس سے اس کی کھوپڑی پھٹ گئی۔ تو انہوں نے اس سے پہلے دعا کی۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ 80 کے قریب رہ گئے تھے، اللہ اور بعض نے تھوڑی سی زیادہ تعداد بھی بیان کی۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان مشکل حالات میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں صبر عطا کر اور ثابت قدمی عطا فرما، سبحان اور جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، کافر ہیں، تیرے نبی کے حکم کو پائمال کرتے ہوئے وہ ہمیں ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، بے آسرا کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ بے شک، تو یہ دعا جو ہے، یہ اگر ہر نماز کے بعد 3 دفعہ 5 یا 7 دفعہ طاقت کے حساب سے پڑھی جائے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کا دھیان کہیں اور لگا دے گا۔ پھر اس کے علاوہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان حالات میں صبح و شام اپنا حصار کیا جائے، بے شک، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کی جائے کہ اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھیں، اور آیت الکرسی 11 دفعہ، پھر آخری دونوں کل سورۃ فلق اور سورۃ الناس سورۃ الناس، 11 دفعہ ملا کر، پھر تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو تصور سے اپنے آپ کو بھی سرکار ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ، جسم پہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے، بعض 3 دفعہ ہاتھ وہاں آپ مس کرتے اس سے، اور حسنین کریمین کو بھی آپ دم فرماتے۔ تو ہمیں یہ پاکیزہ کلمات جن کو معوذتین کہتے ہیں وہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، تیسرا کلمہ بھی ہے، اور سرکار کا فرمان ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے والا جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 قسم کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ سب سے چھوٹی ہم اور غم ہے، خوف اور ہراس انسان پہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ خاطر جمع رکھیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہے، مزید شامل حال رہے گی، اور جو ان کو نقصان دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی ان کو محفوظ رکھیں۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، مشکلیں ٹالنے والی وہی ذات ہے اور ہمیں اسی سے ہی مانگنا چاہیے۔ شکریہ۔
ناظرین، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات اور ہم نے وہ پیش کیے پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کے سامنے، اور انہوں نے انتہائی خوبصورت انداز میں ان کے جوابات آپ تک پہنچائے۔ اگر آپ کے دل میں بھی کچھ الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ اسکرین پر نمایاں ہونے والے تمام لنکس پر ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے، ہماری ٹیم کو اور پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کو آج کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔